دوستوں، امام مہدی کے بارے میں تقریباً 40 احادیث ہیں کہ ایک شخص ظہور کرے گا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان و نسب سے ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ وہ میرے نسب سے ہے اور میری اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ ان احادیث پر تمام مسلمانوں کا، خاص کر اہل سنت کا اجماع و اتفاق ہے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کی بہت سی علامتیں و نشانیاں ہیں۔ ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں جن کا ظہور تخلیق کائنات سے لے کر آج تک نہیں ہوا، اور جب یہ علاماتیں ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو ہر انسان سمجھ جائے گا کہ آپ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا اور یہی مہدی موعود ہے۔ کتاب الفتن میں ہے کہ حضرت امام مہدی کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قمیض مبارک اور جھنڈا بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ امام مہدی کی شناخت سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امام مہدی ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آ کر گر پڑے گا، اور آپ علیہ السلام ایک سوکھی شاخ کو جب زمین میں گاڑیں گے تو وہ فوراً ہرے بھرے درخت میں بدل جائے گی۔ دوستوں، آپ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آج کے حالات کے جو حاشیے ہیں وہ بخوبی سمجھ میں آ رہے ہیں اور اینڈ آف ہسٹوری کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ جب جمہوری آمریت بادشاہی نظام کے حکمران لیڈر ظالم ہوں گے اور لوگ تقدیر پر یقین رکھنے کے بجائے ستاروں اور ان کی چالوں پر ایمان رکھیں گے اور فرمان الہی کو ٹھکرا دیں گے، جب امانتیں صرف اور صرف منافع کمانے کا ذریعہ بن جائیں گی، زنا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی، وقت تیزی سے گزرے گا اور اس میں بے برکتی ہو جائے گی، بخل جب پھیل جائے گا اور فتنے زیادہ بلکہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، تب رسول خدا کی آل سے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اللہ پاک آپ کو ایک رات میں ہی رہنمائی و قیادت کے عظیم منصب کے لیے تیار کرے گا، جبکہ امام مہدی علیہ السلام کو خود بھی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ مہدی کی اہلیت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ ایک ہی رات میں آپ کو بدل دیں گے اور مقام مہدیت کے لیے تیار کر لیں گے۔ آپ علیہ السلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مشابہت رکھتے ہوں گے، اور یہ مشابہت جسمانی خد و خال کے لحاظ سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، کردار، افعال و اعمال کی صورت میں ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی ایک خاص اور واضح نشانی جس پر تمام اہل علم علماء کا اتفاق ہے، اور وہ سب اس نشانی کو ظہور کی تصدیق کی سب سے بڑی اور اہم نشانی و علامات مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب جزیرۃ العرب میں ایک بادشاہ کی موت واقع ہوگی اور بادشاہ کے بیٹے، بعض روایتوں میں ہے کہ اس بادشاہ کے 3 بیٹے ہوں گے جو باپ کی موت کے بعد قیادت، حکمرانی و تخت کے لیے جنگ و جدل کریں گے اور آپس میں لڑ کر امن و امان تباہ کر دیں گے، تو اس وقت امام مہدی چھپ کر مدینے سے مکہ کی طرف چلے جائیں گے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت مدینے کے حالات بھی خراب ہو جائیں گے اور شاید وہ سیاسی لحاظ سے رہنے کے قابل نہیں ہوگا، تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کا چھپ کر مکے کی طرف یوں ہجرت کرنا اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ نکلے گا اور مکے میں ظاہر ہوگا اور علماء آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ دوستوں، جس کے بعد دوسری پکی اور تصدیق شدہ نشانی کا ظہور ہوگا جو بیعت کرتے ہی ظاہر ہوگی کہ سفیانی کا ایک لشکر شام سے نکلے گا جو اس آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر حملہ کرے گا، اور جب مکہ و مدینہ کے درمیان ایک وسیع صحرائی زمین مقام بیدا پر پہنچے گا تو وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا، پھر جب وہ لشکر دھسے گا تو دنیا کو خبر ہوگی کہ اتنا بڑا لشکر دھس گیا، جس کے بعد خراساں سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے اور امام مہدی کی نصرت و مدد کے لیے جائیں گے، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس نشانی کے ظہور کے بعد آپ کو پہچان لے گی
اور لوگ جوگ در جوگ آپ کے ساتھی بن جائیں گے۔ آپ علیہ السلام وہ انقلابی لیڈر ہوں گے جو عالمی سیاسی نظام قائم کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو آپ علیہ السلام میں ایسے امتیازی اوصاف ہوں گے، لیکن وقت کے بااثر افراد جن کا شمار جمہوری، بادشاہی، مذہبی و مسلکی نظاموں سے ہوگا، وہ آپ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی بنا پر طاغوتی یہ قوتیں آپ علیہ السلام کی مخالفت پر انتہائی حد تک بے باک ہو کر آپ علیہ السلام کے خلاف کام کرے گی، لیکن اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم سے ان کے تمام تخریبی منصوبے کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اگر ہم اپنے ملک کی حالات کو دیکھیں تو یہ تمام طاغوتی نظام اپنے عروج پر چل رہے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ ہمارے مسلکی و فرقہ بندیوں کے علماء سو آپ علیہ السلام کے ظہور کے بعد موجود حکمرانی نظام کی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس میں آپ کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ پاک آپ کے ذریعے ہر ظالم کی کمر توڑ دے گا اور آپ ان کے پھیلائے ہوئے ظلم و ستم و فساد کے بعد اصلاح لائیں گے، اور آپ علیہ السلام اہل باطل سے لڑ کر دنیا میں اسلام کا ایک سیاسی غلبہ قائم کریں گے۔ آپ علیہ السلام ایک عالمگیر سیاسی انقلاب کی پہچان ہے جو عدل و انصاف پر قائم ہوگا۔ آپ علیہ السلام وہ خلیفہ ہوں گے جو بغیر گنتی کے مال تقسیم کریں گے۔ آپ علیہ السلام زمین کے باشندوں میں بھلائی بھر دیں گے۔ آثار القیامہ میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو تابوت سکینہ بھی مل جائے گا۔ یہ وہی تابوت سکینہ ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے اور جس کے ساتھ اہل یہود کے بڑے اعتقادات اور عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اہل یہود آپ علیہ السلام کے پاس اس تابوت سکینہ کو دیکھ کر اکثر مسلمان ہو جائیں گے۔ دوستوں، اگرچہ یہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو بہت مار پڑ رہی ہے، لیکن یہ امید ضرور نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان صادق نے جو خوشخبری و نوید دی ہے وہ جلد پوری ہوگی اور مسلمانوں کے متحد ہونے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی امام مہدی علیہ السلام کی مدد و نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کر دیجئے اور ثواب کی نیت سے اسے دوستوں اور احبابوں میں ضرور شیئر کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔